أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو آیہ ولایت کے ذیل میں جاری ہے اور ہم منصب ولایت الہیہ پر اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے انسانوں کے اوپر اپنی ولایت کا اعلان کیا، اپنے رسول کی ولایت کا اعلان کیا اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، باتباع ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس آیہ کریمہ میں اعلان کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ امت اسلام قرآن مجید کی اس آیت کو قرآن کا حصہ مانتی ہے، مگر آیت کے پورے مفہوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے، اور امت اسلام اللہ کی ولایت کی قائل ہے، رسول اللہ کی ولایت کی قائل ہے، مگر امیر المومنین کی ولایت سے امت اسلام نے بغاوت کی ہے اور اہل بیت اطہار کی ولایت کو قبول نہیں کیا گیا ہے، جو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ بھی تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ایک اعتراض امت اسلام کی طرف سے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صفت کا اعلان کیا ہے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا ایک صفت ہے، ایک کام ہے، صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں امیر المومنین کا نام کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ یعنی جس طرح اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، تو یہ امیر المومنین کا نام اس آیت میں کیوں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ کیوں یہ کہا گیا کہ وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا امیر المومنین کا کارنامہ ہے۔ اللہ اس آیہ کریمہ میں صفت کا ذکر کر رہا ہے، نام کی صراحت نہیں کی گئی۔ نام کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اگر نام بیان کیا ہوتا تو باقی طبقے کے لیے بہانہ اور مضبوط پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بعد میں یہ کہہ سکتے تھے
کہ آیت میں اگر لفظ علی آیا ہے تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آیت میں مراد یہی علی ابن ابی طالب ہے؟ اس لیے کہ تاریخ میں فلاں کا نام بھی علی تھا، فلاں کا نام بھی علی تھا۔ اگر علی کا نام وضاحت سے آیت کریمہ میں لیا جاتا تو جو باغی طبقہ ہے اتنی وضاحت کے بعد بھی آیت کو نہیں مانتا، اس کے لیے یہ کہنا آسان تھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مراد علی ابن ابی طالب ہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ذات کا ذکر نہیں کیا، نام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے۔ اللہ نے نام نہیں لیا مگر کام کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تاریخ میں جو انصاف کے ساتھ آیت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیں گے وہ جان لیں گے کہ علی نام کا تو کوئی ہو سکتا ہے تاریخ میں، مگر کوئی کام کا علی نہیں ہو سکتا۔ جو کام علی ابن ابی طالب نے انجام دیا ہے، صفت میں کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صفت کے ذریعے پہچاننا آسان ہے، اگر نام بیان کیا جاتا تو بغاوت کرنا اور آسان تھی۔ قرآن نے کہا وہ شخص تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے۔ ہم ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت سے وابستہ افراد اس بات کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی ولایت کے بغیر نہ دین مکمل ہے، نہ شریعت مکمل ہے، اور نہ ہی انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ولایت اللہ کی بھی ہے، ولایت رسول اللہ کی بھی ہے، ولایت امیر المومنین کی بھی ہے، مگر دین کے کامل ہونے کی سند اللہ کی طرف سے تبھی صادر ہوئی جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا گیا۔ جب پیغمبر نے اعلان کر دیا تو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دیکھو علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ صلوات پڑھیے بول محمد آل محمد۔ دین کامل ہوتا ہے علی کی ولایت کے اعلان کے بعد، دین مکمل ہوتا ہے علی کی ولایت کے اعلان کے بعد، وگرنہ اس سے پہلے آیت قرآنی نازل نہیں ہوئی کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ پیغمبر اکرم کو اللہ کا حکم آیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ وہ پیغام جسے ہماری طرف سے نازل کیا جا چکا ہے اسے پہنچا دو۔ پیغمبر اکرم کو یہ حکم بار بار آتا رہا۔ مینا میں طواف کے وقت پیغمبر کو یہ حکم آیا پیغام پہنچا دو، مگر پیغمبر اکرم جانتے تھے کہ علی اس ذات کا نام ہے جس کی تلوار نے گردن کشوں کو، سرکشوں کو، ظالموں کو، اسلام کے دشمنوں کو خاک میں ملایا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ان کے قبیلوں سے جو آج مسلمان ہو چکے تھے مگر وہ اس بات کو نہیں بھولے تھے اور علی کی طرف سے سخت عداوت رکھتے تھے، جبکہ علی نے ان سے جو عداوت رکھی ہے ان کو میدان جنگ میں قتل کیا تو اپنے لیے نہیں مارا تھا، اللہ کی رضا کے لیے قتل کیا تھا۔ وہ اللہ کے دین کو مٹانے آ رہے تھے، وہ اللہ کی شریعت کو مٹانے آ رہے تھے، اس لیے علی نے مقابلہ کیا، وگرنہ علی کا ان سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ مگر جن لوگوں نے بعد میں اسلام کو قبول کر لیا وہ علی سے عداوت رکھتے تھے۔ پیغمبر اکرم اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اگر میں علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہوں تو کہیں یہ علی سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار نہ کر بیٹھے، کہیں بغاوت نہ کر بیٹھے، کہیں علی کی دشمنی میں دین سے خارج نہ ہو جائے۔ مگر میدان غدیر آتے آتے اللہ نے یہ اطمینان اپنے پیغمبر کو
دیا کہ دیکھو جو پیغام ہماری طرف سے نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دو۔ آیت کا لہجہ اتنا سخت ہو گیا غدیر میں آتے آتے، اس لیے کہ اب غدیر کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پیغمبر اتنے بڑے مجمع میں یہ بات پہنچا سکتے۔ غدیر میں آ کے آیت کا لہجہ ہو گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو چکا ہے، ولایت علی نازل پہلے ہو چکی تھی، پہنچانا آج ہے، پہنچا دو اس پیغام کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، یہ بھی یاد رکھو اگر تم نے آج اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا تبلیغ رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی پیغمبر اکرم نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، جہاد کا حکم پہنچایا، سارا دین پہنچایا پیغمبر نے تو، مگر اللہ کہتا ہے اگر یہ اعلان نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کے اعلان ولایت کے بغیر دین مکمل نہ ہو، اس کی ولایت کے بغیر انسان کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تبلیغ رسالت کا کوئی کام گویا آپ نے انجام نہیں دیا، اس لیے کہ اگر روزہ قبول ہوگا تو وہ ولایت کی روشنی میں ہوگا، نمازیں قبول ہوں گی تو ولایت کی روشنی میں ہوں گی، دین قبول ہوگا تو ولایت کی وجہ سے قبول ہوگا، اگر ولایت نہیں تو دین مکمل نہیں، جو مکمل نہیں وہ قبول نہیں۔ پیغمبر اکرم کو یہ حکم آیا کہ اگر نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام، ہم نے جو ذمہ داری دی تھی گویا تم نے اس میں سے کچھ کیا ہی نہیں۔ 23 سال کی تبلیغی زندگی پیغمبر کی، مکے میں دشمنوں کا مقابلہ کیا، مدینے میں آ کے دشمنوں سے جنگیں کی، سب کچھ کیا پیغمبر نے۔ 23 سال کی زندگی تبلیغ کی پوری ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ اتنی اہمیت ہے اعلان ولایت کی۔ اور پھر پیغمبر کو جو اب تک خدشہ تھا اس خدشے کو اللہ نے دور کر کے کہا واللہ یعصمک من الناس، بے فکر رہیے اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ پیغمبر کو یہ اطمینان دیا گیا، پیغمبر اکرم کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، پیغمبر اکرم کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، پیغمبر کو ڈر اس بات کا تھا کہ 23 سال کی محنتوں کے نتیجے میں جنہیں اسلام تک لے کے آیا ہوں، کہیں ان کی بغاوت اور سرکشی علی کی ولایت کا اعلان سن کر اس طرح نہ بھڑک جائے کہ یہ سب دین سے منہ پھیر لیں۔ پیغمبر کو اپنی محنتوں کی بربادی کا ڈر تھا، پیغمبر کو اپنی زحمتوں کی تباہی کا ڈر تھا، پیغمبر کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ جو سورہ اسلامی سماج بنایا ہے کہیں یہ پوری طرح سے ختم نہ ہو جائے، اس لیے کہ علی کے دل میں جو لوگوں کی عداوت تھی اسے پیغمبر پہنچاتے تھے۔ اللہ نے کہا ڈریے مت، کیونکہ اس پیغام کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، اسے بتائے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا سماج اسلام رکھتا بھی ہے تو کس کام کا، جس میں ولایت علی کا اقرار اور اعتراف نہ ہو۔ اس لیے یقین دلا دیا گیا اور اب پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں حاکم اور مولا ہوں اس کا یہ علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ اب میں نے کل آپ کی خدمت میں یہاں تک بات عرض کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اہتمام اللہ کی طرف سے، اتنا بڑا اہتمام رسول اللہ کی طرف سے، اتنا بڑا مجمع جسے 3 دن تک رو کے رکھا، وہ علی کی حاکمیت کے اعلان کے لیے تھا۔ امت کہتی ہے نہیں، بس یہ کہنے کے لیے تھا
کہ علی سے بھی دوستی رکھنا، تعلقات رکھنا۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ علی ابن ابی طالب پیغمبر کے بعد دوسرا چہرہ ہے اسلام کا، جو رسول اللہ کے بعد ہر جگہ رسول کے ساتھ موجود ہے۔ 23 سال کی تبلیغی زندگی پیغمبر کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی مارکا، کوئی مرحلہ، کوئی میدان، کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پیغمبر کے ساتھ علی کا چہرہ نہ دکھائی دیتا ہو۔ ایسی شخصیت کے لیے بس یہ کہنے کے لیے 1.25 لاکھ حاجیوں کو روکا جائے کہ بھائی علی سے بھی تعلقات ٹھیک رکھنا، عجیب بات ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ علی کی حاکمیت کا اعلان تھا، اور ہم ہی نہیں کہتے، میدان غدیر میں موجود ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ علی کی حاکمیت کا اعلان ہے۔ اگر اعلان حاکمیت کا نہ ہوتا تو مبارکباد کس بات کی تھی؟ کہنے والے نے کہا ہے علی مبارک ہو، آج سے تم میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ عجیب بات ہے، امت کہتی ہے دوستی کا اعلان تھا، مگر اس وقت جتنے اصحاب میدان غدیر میں تھے سب نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ دوست کی بیعت نہیں کی جاتی، بیعت حاکم کی جاتی، جس کی حکومت کو ماننا ہے، جس کا حکم ماننا ہے، جس کے آگے سر جھکانا ہے، بیعت اس کی جاتی۔ بات دوستی کی نہیں، بیعت کی ہے۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں رسول اللہ نے علی کو امت کا حاکم بنایا، سب سے بیعت لی، مگر علی کی حاکمیت کو قبول کرنا بیمار دلوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن دلوں میں نفاق ہو، جن دلوں میں بے ایمانی ہو، جو دل خوف الہی سے عاری ہو، ان میں علی کی ولایت داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے علی کو مبارکبادیاں دی تھیں وہ علی کے مقابلے میں آئے، اور علی ہی نہیں، وہ خود رسول اللہ کے مقابلے میں آ گئے۔ اسی میدان غدیر کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا چونکہ علی کی عداوت برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دشمن اور منافق بے چین ہو جاتے ہیں ذکر علی سے، دشمن اور منافق تڑپ اٹھتے ہیں ذکر علی سے، علی کی فضیلتیں برداشت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اس کے مقابلے بھی آ گئے جس کے بارے میں ابھی کہا تھا بلا یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے پوچھا تھا میرا حق تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہے یا نہیں، یعنی میں تمہارا حاکم ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا تھا، ابھی کہا تھا بالکل۔ اور پھر جو حاکم ہے اس نے جب یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں حاکم اور مولا اور آقا ہوں، اس کا یہ علی حاکم اور مولا اور آقا ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو اس اعلان غدیر کے بعد اسی جگہ پر ایک منافق سے برداشت نہ ہوا۔ اگر بات دوستی کی ہوتی تو یہ اعتراض نہ کرتا۔ اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جانتا ہے علی کو دوست نہیں بلکہ حاکم بنایا گیا ہے۔ آنے والا آتا ہے حارث ابن نعمان فہری، آگے کہتا ہے محمد دیکھیے علی کی عداوت اللہ کا بھی باغی بناتی ہے انسان کو، رسول اللہ کا بھی باغی بناتی ہے۔ گستاخانہ لہجے میں آ کے کہا اے محمد آپ نے ہم سے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں اس کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے نماز کو کہا ہم نے پڑھی، آپ نے روزے کو کہا ہم نے پڑھا، آپ نے تلاوت قرآن کو کہا ہم نے پڑھا، آپ نے طواف کو کہا ہم نے کیا، آپ نے حج کو کہا ہم نے کیا، مگر اب آپ نے اپنے بھائی کو ہمارا حاکم بنا دیا۔ پیغمبر نے کہا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ حکم پروردگار ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ حکم پروردگار ہے۔ علی کی عداوت جب انسان کو بے چین کرتی ہے تو وہ کس منزل تک گر سکتا ہے؟ منافق سے رہا نہیں گیا،
پیغمبر جس کی زبان کی ذمہ داری قرآن نے لی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کہا میں نے یہ اعلان اللہ کے حکم سے کیا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے اگر آپ نے یہ اعلان اپنی طرف سے کیا ہے تو اللہ آپ پر عذاب نازل کرے۔ گستاخی کی انتہا دیکھیے۔ اور اگر آپ نے یہ اعلان اللہ کی طرف سے کیا ہے جیسا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کیا ہے تو مجھ پر آسمان سے عذاب نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ علی کے اس دشمن کو اللہ نے نہیں چھوڑا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سألا سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب اللہ سے مانگ لیا جو ہر حال میں آنا ہے۔ یعنی علی کا عدو کسی حال میں عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جیسے ہی رسول اللہ کے پاس یہ کہہ کے گیا اعلان آپ نے کیا ہے تو عذاب آپ پر ہو، اللہ کی طرف سے کیا ہے تو عذاب مجھ پہ ہو۔ جیسے ہی پیغمبر کے پاس سے نکل کے 2 قدم چلا، آسمان سے ایک پتھر نازل ہو گیا اور وہی تہس نہس ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد علیہ محمد۔ حارث ابن نعمان فہری تباہ ہو گیا، سر پہ پتھر گرا آسمان سے، لمحوں میں خاک ہو گیا، اس لیے کہ پیغمبر کے سامنے جسارت کر رہا تھا۔ علی کا بغض برداشت نہیں کر پایا۔ قرآن نے بھی اس کو آیت کریمہ میں ہمیشہ کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا۔ سأل سائل بعذاب واقع، اسی واقعے میں شان نزول ہے۔ مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ہر حال میں آنے والا ہے۔ منکر علی ابن ابی طالب عذاب الہی سے کبھی بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا ہے۔ اب ایک سوال ہے میرا، آیت قرآن کی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں۔ آیت قرآن کی ہے، شان نزول ساری امت جانتی ہے۔ علی ابن ابی طالب وہ ہے جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی، سب جانتے ہیں۔ ادھر آیت قرآن، ادھر 1.25 لاکھ حاجیوں میں پیغمبر کا اعلان اس زبان سے جس پر وحی الہی کا پہرا ہے، جس زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتی ہے۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، پیغمبر کے قول اور فعل کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ جو کہیں گے وہ اللہ کہلائے گا، جو کریں گے وہ فعل ہی انجام دے رہے ہیں مگر اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں۔ پیغمبر جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، جو کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے 1.25 لاکھ حاجیوں، اس کے باوجود امت نے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا۔ پیغمبر اکرم اور اللہ کی حاکمیت کے بارے میں اگر ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں بالکل اللہ ولی ہے یا نہیں؟ بولے ہاں اللہ ولی ہے، ہمارا مالک ہے، مختار ہے، ہمارا حاکم ہے۔ رسول اللہ کہا بالکل ہے۔ اہل بیت کو نہیں مانا جاتا، امیر المومنین کو نہیں مانا جاتا۔ ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا باغی ہے اور اہل بیت کی، وہ اللہ کا بھی باغی ہے، رسول اللہ کا۔ اس خیال میں نہ رہے کہ اگر انہیں نہیں مانتے تو کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ولایت پوری ہی نہیں ہوتی جب تک علی اور اہل بیت کی ولایت کو نہ مانا جائے۔ اس لیے کہ آیہ اکمال تبھی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ والا ہو علی کو چھوڑ کر، رسول اللہ والا ہو علی کو چھوڑ کے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ہمارے مذہب کا ایک نام عدلیہ ہے، ہم عدل الہی کے قائل ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ انصاف سے کام لینے والا ہے، ظلم نہیں کر سکتا۔
ہم کیوں الگ ہیں اس عقیدے میں؟ اس لیے کہ امت میں بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو اللہ کے عدل کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں اصول دین میں پڑھایا جاتا ہے نا، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، ہمارے یہاں عدل کیوں کہا گیا؟ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ انصاف سے کام لینے والا ہے، ظلم نہیں کر سکتا۔ مگر مسلمانوں کے سارے فرقے یہ نہیں مانتے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر ضروری نہیں کہ وہ انصاف کرے، اس کی مرضی، جو وہ کرے وہی انصاف ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو یزید کو نعوذ باللہ جنت میں لے جائے، اور نعوذ باللہ خاتم بدین وہ چاہے تو حسین کو جہنم میں لے جائے، اس کی مرضی۔ ہم کہتے ہیں جب ایک اچھا انسان یہ کام نہیں کرتا کہ برے کو اچھی جگہ بٹھائے، اچھے کو بری جگہ بٹھائے، تو اللہ رب العزت ہے، وہ نا انصافی کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہمارا ایک نظریہ ہے اللہ عادل ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب کو جہاں جعفری کہا جاتا ہے، جہاں مکتب جعفری کہا جاتا ہے، شیعہ اثنا عشری کا، وہی عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہم عدل الہی کے قائل ہیں۔ تو انصاف کی بات جوانو یہ ہے کہ جس طرح علی کو چھوڑ کے کوئی اللہ اور رسول والا نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی اللہ اور رسول کو چھوڑ کر علی والا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان دکھائی پڑتے ہیں کبھی کبھی جو علی علی تو بہت کرتے ہیں مگر نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی۔ تو جس طرح وہ کامل ولایت والے نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ لوگ بھی کامل ولایت والے نہیں ہو سکتے جو علی کو مانے، نہ اللہ کو مانے، نہ رسول اللہ کو۔ حرف انصاف کی بات کر رہا ہوں نا، عدلیہ ہے تو ہمیں حرف انصاف کہنا ہے۔ بعض لوگ علی کی ولایت کے بارے میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو علی علی تو کرتے ہیں مگر نہ اللہ کا حکم مانتے، نہ رسول اللہ کا، نہ قرآن کو مانتے۔ ایسے افراد سے ہوشیار بھی رہنا ہے، اپنے معاشرے اور جوانوں کو بچا کے بھی رکھنا ہے، اس لیے کہ ولایت مکمل تبھی ہوگی جب اللہ، رسول اور اہل بیت کی حکم کو مانا جائے۔ تو صاحب میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس امت نے اللہ کو اپنا حاکم مانا اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، ہمارے وجود پر اس کی حکومت ہے، ہماری ہر چیز پہ اس کی حکومت ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھے کہے گا بالکل اللہ ہمارا مالک ہے، حاکم ہے، آقا ہے، سرپرست ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں پوچھیے، کہے گا بالکل رسول آقا ہے، مولا ہے، سید ہے، سردار ہے، حاکم ہے ہمارے۔ غدیر میں سوالاق نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ، آپ کا حق ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کو حاکم مانا، جنہوں نے رسول اللہ کو حاکم مانا، انہوں نے اہل بیت کی حاکمیت سے بغاوت کیوں کی؟ اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ بھائی اللہ کی حکومت کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو اپنے اوپر حاکم مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ عزیزوں یہ ہے کہ جن کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے، ایمان جن کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، قرآن نے کہا ہے نا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، اس طبقے نے اللہ کو اپنا حاکم اس لیے مان لیا کہ انہیں یہ بات پتا تھی کہ اللہ کو حاکم مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان اس سے بڑی ہے کہ وہ ہمارے بیچ آ کے حکومت کرے۔ اللہ ہمارا حاکم ضرور ہے مگر ہمارے بیچ آ کے حکومت تو نہیں کرے گا نا، وہ اللہ ہے، اس کی شان بڑی ہے، وہ جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے، وہ اپنی کتاب بھیج سکتا ہے، اپنا قانون بھیج سکتا ہے، اپنے نبی بھیج سکتا ہے، اپنے امام بھیج سکتا ہے، مگر ہمارے بیچ آ کے حکومت تھوڑی چلائے گا وہ۔ تو اللہ کی حاکمیت کو اس لیے مان لیا کہ اللہ ہمارے بیچ آئے گا نہیں۔ رسول اللہ کو کیوں مان لیا؟ رسول اللہ کو اس لیے مان لیا اپنا حاکم
کہ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ رسول اللہ ہمیشہ ہمارے بیچ رہیں گے نہیں، اللہ بیچ میں آئے گا نہیں، رسول اللہ ہمیشہ رہیں گے نہیں۔ آل محمد سے بغاوت ہی اس لیے کی ہے کہ انہیں پتا تھا اگر آل محمد کو حاکم مان لیا تو جب تک دنیا باقی ہے اہل بیت باقی رہیں گے، اور جب تک اہل بیت باقی رہیں گے نہ دین میں اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، نہ شریعت میں اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، نہ دین کو بدل سکتے ہیں، نہ شریعت کو بدل سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جب تک اہل بیت رہیں گے، جب تک کائنات، اگر آل محمد کو بھی مان لیا گیا ہوتا تو پھر حکومت میں دخالت نہیں کر سکتے تھے، چونکہ اہل بیت وہ ہیں کہ جب تک دنیا باقی ہے اہل بیت باقی ہے۔ اگر مان لیا ہوتا تو آج تک اہل بیت باقی ہے۔ حجت آخر پردہ غیب میں علی کا 12واں بیٹا آج تک موجود ہے۔ سے بغاوت کی وجہ یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے اہل بیت باقی رہیں گے، اور جب اہل بیت باقی رہیں گے نہ دین کو بدل سکتے ہیں، نہ شریعت کو بدل سکتے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ کی شریعت میں دخالت کر سکتے ہیں۔ پیغمبر کے بعد کس طرح مسخ کر دیا گیا دین محمدی کو، کس طرح مسخ کر دیا گیا، اس کی طرف میں نے شروع کی گفتگو میں اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں۔ 50 سال کے اندر کربلا سے پہلے دین کی حالت ایسی بنا دی گئی تھی درگت کہ جس کی کوئی شباہت دین محمد سے باقی نہیں رہی۔ اس سماج کی پستی کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے جس میں مسلمانوں کا سربراہ یزید جیسا فاسق و فاجر ہو، مسند خلافت رسول پر جہاں یزید جیسا آ کے بیٹھ جائے، اس سماج کی پستی کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ کربلا کا کرم ہے کہ کربلا نے دین الہی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ کمال کردار مولا علی ابن ابی طالب کا یہ ہے کہ آل محمد دین بدلنے نہیں دیں گے، شریعت بدلنے نہیں دیں گے، لوگوں کی مرضی کا تابع نہیں بننے دیں گے دین کو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب امت نے تینوں مرحلے پر ٹھوکریں کھائیں اور پھر ساری امت بھیڑ بکریوں کی طرح علی کے پاس آئی بیعت لینے کے لیے، 25 سال کی خاموشی کے بعد علی کے پاس آئے بیعت لینے کے لیے۔ اسلامی تاریخ میں جیسی بیعت علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پہ ہوئی ہے خلافت ظاہری کے معاملے میں، ایسی بیعت کسی حاکم کے ہاتھوں پہ نہیں ہوئی۔ جس کی بیعت بھی لی گئی ہے تو دھوکے سے یا زبردستی یا تلوار کے زور پر یا دولت کے زور پر۔ ایک علی کی بیعت تھی جو امت نے پریشان ہو کر، ساری امت نے علی کو آ کے گھیر لیا کہ آپ خلافت پر آئیں۔ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے، مولا فرماتے ہیں بیعت کرنے والوں کا ہجوم مجھ پر اس طرح سے ٹوٹ پڑا تھا بیعت کرنے کے لیے کہ میرے دوش پہ پڑی ہوئی ابا دونوں طرف سے پھٹ گئی تھی۔ اتنا مجمع میری بیعت کے لیے ٹوٹ پڑا تھا کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس بھیڑ میں میرے شہزادے حسن و حسین دب نہ جائیں۔ امت نے بیعت کی، علی نے اتنا کہا کہ جاؤ واپس جاؤ، جاؤ واپس جاؤ، جاؤ کسی اور کو اپنا خلیفہ معین کر لو، اس لیے کہ علی کو تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر امت نے علی کی بیعت کی، علی کی بیعت کر لی، مگر چند دنوں میں یہ دیکھا گیا کہ جسے اتنے شوق سے لائے تھے اسی علی کے مقابلے میں آ گئے، اس لیے کہ علی کے انصاف کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسلامی سماج اور معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس 25 سال میں
کہ جنہوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جنہوں نے زبردستی علی سے کہا کہ آپ اب امت اسلام کی باغ ڈور سنبھالیے، خلافت سنبھالیے، وہی سب سے پہلے علی کے مقابلے میں آ گئے، کیونکہ علی نے ان سے جب بیعت کے لیے اصرار کیا اور کہا نہیں آپ کو ہی خلافت قبول کرنا پڑے گی، ہم بیعت کر رہے ہیں، جنہوں نے ہاتھ بڑھائے تھے سب سے آگے آگے، انہی سے علی نے کہا تھا کہ دیکھو اگر مجھے خلافت کے لیے چن رہے ہو تو یاد رکھو علی انصاف سے کام لے گا، علی عدالت سے کام لے گا، اور ناجائز طریقے سے جس نے بیت المال سے ایک بھی سکہ لیا ہوگا علی اسے واپس لے گا، چاہے اس دولت سے تم نے کنیزیں خرید لی ہو یا اپنی بیویوں کے مہر میں دے دیا ہو۔ آسان نہیں ہے علی کے انصاف کو برداشت کرنا، ہم اور آپ بھی ذرا سا اس بارے میں بیدار رہیں۔ علی علی کہنا آسان ہے، مگر علی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ علی انصاف کی بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے سماج میں تو اگر کوئی شریف آدمی بھی انصاف کی بات کر دے، وہ ہمارے خلاف جا رہی ہے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ مولانا کوئی حق بات کہہ دے اور وہ ہمارے خلاف جا رہی ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علی انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ طلحہ اور زبیر دو آدمی جنہوں نے علی کی بیعت میں سب سے زیادہ سبقت لی تھی، سب سے آگے تھے، یہ دونوں آدمی علی کے خلافت کو اختیار کرنے کے بعد علی سے ملنے آتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ چلو علی سے ملنے چلتے ہیں، ہم نے علی کو خلافت اپنانے میں ہم نے زور دیا، سب سے پہلے بیعت کی، ہم رسول اللہ کے جانے مانے صحابی ہیں، چلو چلتے ہیں آج علی سے بات کرتے ہیں، اب حکومت علی کی اسٹیبلش ہو گئی ہے، چلو اب بات کریں کہ کم از کم علی ہمیں کہیں کی گورنری دے، مجھے کوفے کا گورنر بنائے، تمہیں بصرہ کا گورنر بنائے، یا مصر کی حکومت دے ہمیں۔ دونوں اس خیال سے علی کے پاس آئے، اور جب یہ دونوں آئے تو علی اس وقت بیت المال میں رات کے وقت بیت المال کے سکوں کا حساب کر رہے تھے، کیونکہ علی تب تک بستر پہ نہیں جاتے تھے جب تک حقدار کو اس کا ایک ایک حق نہ پہنچا دے۔ اکیلا امام ہے علی ابن ابی طالب جس نے بیت المال کو انبار نہیں کیا تھا، ہر ایک ایک سکہ حقدار تک جب تک نہیں پہنچا دیتے تب تک بستر پہ نہیں جاتے تھے۔ علی راحت کے وقت بیٹھے ہوئے بیت المال کے سکوں کا حساب کر رہے تھے، حقداروں کا حساب کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں یہ دونوں آدمی علی کے پاس پہنچے، جب آئے السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، کہا بیٹھو، جیسے ہی بیٹھے علی نے پوچھا ملنے آئے ہو؟ کہا آقا بات کرنے آئے ہیں۔ کہا وہ بات حکومت سے متعلق ہے یا ہماری اور تمہاری ذاتی بات ہے؟ کہا علی یہ تو ذاتی بات ہے، حکومتی معاملات کی بات نہیں ہے، مشورے والی بات نہیں، یہ تو ذاتی بات ہے۔ جیسے ہی سنا ذاتی کام سے آئے ہیں، علی نے کہا بیٹا حسن جلدی آؤ، امام آئے، کہا بیٹا یہ چراغ جو جل رہا ہے اسے اٹھا کے لے جاؤ اور گھر کا چراغ لے کے آؤ، چونکہ ذاتی بات ہونا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، گھر کا چراغ لایا گیا، بیت المال کے تیل سے جلنے والا چراغ کتنا خرچہ ہوتا ہے اس میں، اس کو علی نے گل کر دیا۔ اب بات کرنے سے پہلے ہی سمجھ گئے جو علی ناجائز طور پر بیت المال کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ میں بات نہ کرے، وہ غیر مستحق آدمی کو خلافت اور حکومت کیسے دے سکتا؟ علی شدت عدل کی وجہ سے شہید کیے گئے۔ جورج جرداق ایک بڑا مشہور نام ہے اسلامی تاریخ میں، بہت بڑا نام ہے عیسائی مورخ لبنان کا۔ اس نے ایک مایہ ناز کتاب لکھی ہے امیر المومنین کی سیرت پر۔ میں نے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تہران میں خطبہ نماز جمعہ میں آیت
रफसंजानी को ये बोलते हुए सुना था कि हमारे ज़माने तालिब इल्मी तक अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर इससे बड़ी किताब नहीं लिखी गई थी जितनी बड़ी किताब जॉर्ज जुर्दाक ने लिखी है। अभी 96 में शायद उसका इंतकाल हुआ है। लेबनान का एक ईसाई मुअर्रिख है, उसकी मायानास किताब है सीरत अली के बारे में। उस किताब का नाम है अल इमाम अली सौतुल अदालतिल इंसानिया। उर्दू में इसका तर्जुमा ट्रांसलेशन मौजूद है जिसका नाम है इमाम अली निदाए अदालत इंसानी। और पूरी दुनिया में यह किताब इमाम अली द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस के नाम से मशहूर है। नेट पे भी जो नौजवान चाहे सर्च कर सकते हैं। इस किताब में द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस में जॉर्ज जुर्दाक एक अजीब बात लिखता है। उसने लिखा क़ुतिला अली इब्न अबी तालिब ने शिद्दत अदले, जमाने ने अली को इसलिए बर्दाश्त नहीं किया कि अली इंसाफ को कायम करने वाले थे। अली से अगर दुश्मनी रखी गई, अली से अगर अदावत रखी गई, अली को अगर सताया गया तो इसलिए कि जमाना इंसाफ की बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर इंसाफ बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब इंसान खुद तराजू इंसाफ में तोला जाता है और जब फैसला अपने खिलाफ आता है तब इंसाफ बर्दाश्त नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं। मगर अली इब्न अबी तालिब के चाहने वाले हर दौर में अपने आप को अली के तराजू इंसाफ पे रखते हैं। अली को बर्दाश्त इसलिए नहीं किया गया कि अली इंसाफ कायम करने वाले थे। ये दो आदमी हुकूमत मांगने आए थे अली से। देखा अली तो बैतुल माल के तेल से जलने वाले चिराग का जलना चंद मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर नाजायज तौर पे नाअहलों को हुकूमत कैसे दे सकते हैं। खामोशी से अली के पास से उठ के निकल गए और फिर जंगे जमल जैसी आग भड़काई गई अली के सामने। जिन्होंने सबसे पहले बैअत की थी उन्होंने सबसे पहले अली का मुकाबला किया। मगर कसम खुदा की आज 1400 साल गुजरने के बाद भी सारी दुनिया अली के किरदार की अजमत को सलाम करती है, इसलिए कि दुनिया की तारीख में आदम से लेकर आज तक कोई ऐसा हाकिम पैदा नहीं हुआ जिसने अली जैसा निजाम हुकूमत कायम किया हो। आप देखिए 5 साल से कम जमाना अली को हुकूमत का मिला, 5 साल से कम, और उसमें अली इतना बिजी कि कभी जंगे जमल हो रही है, कभी जंगे सिफ़ीन हो रही है, कभी जंगे नहरवान हो रही है खवारिज से, कभी शाम का लश्कर अली की सरहदों पे शबखून मारता है, लूट पाट मचाता है, उनका मुकाबला कर रहे हैं। उसके बावजूद अली इब्न अबी तालिब ने इतनी मसरूफियत के बाद ऐसी हुकूमत कायम की कि तारीख को खिताब करके अली ने वो बात कही जिसे दुनिया की कोई हुकूमत नहीं कह सकती। इसलिए कि आज भी अली का ये नारा गूंज रहा है, तन्हा अली उस हाकिम का नाम है जिसने अपने जमाने में तारीख को खिताब करके कहा था, ऐ जमाने गवाह रहना, अली के दौर में न कोई भूखे पेट सोया है न बगैर छत के सोया। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। थी अली इब्न अबी तालिब की। मैंने कहा आज भी कोई हुकूमत दुनिया की आज भी ये नहीं कह सकती कि हमारी हुकूमत में कोई भूखे पेट नहीं सोता, बगैर घर के नहीं रहता। कोई नहीं कह सकती। कौन सी सरकार कह सकती है ऐसा? छोड़िए बात हिंदुस्तान की, जहां सड़कों पे लाखों लोग बेघर पड़े हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। दुनिया जिस तमद्दुन की बात करती है, दुनिया जिस चमक दमक की बात करती है, वहां जाके देखिए, हमें लंदन और अमेरिका की चमचमाते हुए शहर दिखाए जाते हैं, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन का इलाका दिखाया जाता है, लंबी लंबी इमारतें, गगनचुंबी बिल्डिंगें, अरबों खरबों के कारोबार करने वाले जहां पड़े हैं, बिल गेट्स से लेकर बड़े बड़े दौलतमंद जहां पड़े हैं,
کیا وہاں کی سرکار کہہ سکتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھوکے پیٹ نہیں سوتا؟ نہیں عزیزو، اس چمک دمک میں آنکھیں چندھیا نہ جائے تو کبھی آنکھ کھول کے دیکھیے، ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہاں کی سچائی وہی نہیں ہے۔ ہمیں جو بلڈنگیں دکھائی جاتی ہیں اونچی اونچی، ان بلڈنگوں کے نیچے خالی پیٹ بھوکے ٹاٹ اور گدے پر سونے والے انسان نہیں دکھائے جاتے۔ کتنے بھوکے ہیں جو امریکہ میں رات کو ایک پیٹ بھر روٹی جنہیں میسر نہیں ہے۔ امیروں کے پھینکے ہوئے سینڈوچ کے ٹکڑے یہ لوگ ڈسٹ بن سے نکال کر کھا کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ آج بڑی سے بڑی حکومت وہ دعویٰ نہیں کر سکتی جو علی نے کیا۔ علی نے کہا اے زمانے گواہ رہنا، علی کے دور حکومت میں نہ کوئی بھوکے پیٹ سویا نہ بغیر چھت کے سویا۔ کون ہے جو علی جیسا ہو سکتا ہے؟ میں اس گفتگو کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں ایک واقعے کے ساتھ کہ اگرچہ دنیا نے علی کو بہت ستایا، علی کی بہت نافرمانی کی گئی، مگر علی کو دنیا ناکام نہیں کر سکی کسی بھی منزل پر۔ علی کو دنیا کہیں بھی ناکام نہیں کر سکی۔ اگرچہ جس کی زندگی اتنے نشاب و فراز سے گزری ہو، اتنے امتحانوں سے گزری ہو، کہیں نہ کہیں تو ناکامی کا ٹھپا لگ سکتا ہے، مگر علی کی زندگی کامیاب ترین زندگی ہے۔ اور اسی کامیابی کا اعلان علی نے اس دن کیا جب علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی۔ کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی ہر امتحان سے کامیاب نکل آیا۔ یہ اعلان بے وجہ نہیں تھا، دنیا نے طاقتیں جھونک دی علی کی زندگی میں کوئی ناکام مرحلہ آ جائے۔ جارج جرداق کا میں نے نام لیا، اس کی کتاب کا میں نے ذکر کیا، تو بس ایک بات بیان کر کے ربط مسائل دیتا ہوں۔ اتنی مشہور زمانہ کتاب جارج جرداق نے جو لکھی ہے، اس کے دوسرے ایڈیشن میں اس کے مقدمے میں میخائیل نعیمہ ایک بات لکھتا ہے کہ جارج جرداق نے جب یہ مشہور زمانہ علی کیسے انصاف والی ذات کا نام ہے، 1400 سال بعد بھی دنیا جس کی عظمت کو سلام کر رہی، ہم نے علی کو پہچنوایا نہیں ہے عزیزوں۔ اگر پہچنواتے تو علی کے دروازے پہ بہت نظر آتے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی اور قیامت تک علی کی عظمت کو سلام کیا جاتا رہے گا۔ میخائیل نعیمہ لکھتا ہے کہ جب یہ کتاب جارج جرداق نے لکھی، یہی کتاب جو آج دنیا بھر میں مشہور ہے اور جس کے ہزاروں ایڈیشن چھپ چکے ہیں اب تک، اسی کتاب دا وائس آف ہیومن جسٹس کے، آپ جانتے ہیں جارج جرداق کیا کہتا ہے؟ جارج جرداق کہتا ہے کہ مجھے اگر علی کی شخصیت کے بارے میں یہ لکھنے کی توفیق ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے علی کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور علی کی کتاب نہج البلاغہ کو، ہم سب نے نام سنا ہے نا، علی کی کتاب نہج البلاغہ کو، کہتا ہے کتاب نہج البلاغہ کو میں نے شروع سے لے کر آخر تک کم از کم 200 بار اسٹڈی کیا ہے۔ 200 بار، 200 ٹائم۔ ہم علی والے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پوری نہج بلاغہ ایک بار بھی پڑھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے 200 بار علی کی اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ میخائیل نعیمہ کہتا ہے کہ جارج جرداق نے جب اس کتاب کو لکھ لیا اور لکھنے کے بعد پہلی بار یہ اس کتاب کو پرنٹ کرانے کے لیے، چھپوانے کے لیے بیروت لبنان کا جو راجدھانی ہے اس میں مسلمان پبلشروں کے پاس گیا، کوئی پبلشر اس کی کتاب چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میخائیل نعیمہ لکھتا ہے کہ جارج جرداق بہت سارے پبلشروں کے پاس گئے کہ میری یہ کتاب لکھی ہے، میں نے چھاپ دو، کتاب لکھی ہے چھاپ دو۔ کسی نے حامی نہیں بھری، اس لیے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتاب بکے گی بھی یا نہیں بکے گی۔ نہ بکی تو لاس ہو جائے گا، کاروباری ذہنیت۔ کسی نے کتاب کو نہیں چھاپا کہ بھیا پتہ نہیں بکے گی یا نہیں بکے گی، مارکیٹ میں پتہ چلے ہم خرچہ کر کے بیٹھ جائے کتاب نہ بکے۔ کہتا ہے جب کسی نے اس کی کتاب نہیں چھاپی تو یہ ایک دن چرچ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، چرچ میں سر جھکائے بیٹھا تھا جارج جرداق۔
چرچ کا پادری پوپ وہ آیا اور اس نے جارج جرداق کو اس حالت میں اداس بیٹھے دیکھا تو اس پادری نے کہا جارج کیا بات ہے، اس طرح اداس کیوں بیٹھے ہو سر جھکائے ہوئے، کیا ہوا؟ تو کہتا ہے فادر چھوڑیے کیا بتاؤں، ایک بس عجیب سی بات ہے۔ کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا فادر بات بس اتنی سی کہ ہے میں نے ایک کتاب لکھی ہے مگر اس کتاب کو کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کتاب کیسی ہے؟ کہا کتاب اسلامی تاریخ کے ایک عظیم شخصیت کے بارے میں ہے۔ کہا کس کے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ جیسے ہی پادری نے یہ بات سنی، پادری نے کہا تم بیٹھو میں ابھی آیا۔ پادری گیا اور چرچ کے فنڈ میں سے ایک رقم نکال کے لایا اور آ کے جارج جرداق کے ہاتھ پہ رکھی۔ کہا جارج یہ رقم ہے، چرچ کے فنڈ کی رقم ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اس رقم سے جا کر اس کتاب کو پرنٹ کرو، کتاب بک جائے پیسہ واپس مل جائے تو لوٹا دینا، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ جارج جرداق نے اس فنڈ کے پیسے سے پہلا ایڈیشن چھاپا اس کتاب کا۔ مارکیٹ میں آتے ہی کتاب نے تہلکہ مچا دیا، پوری دنیا میں آج یہ کتاب جانی جاتی ہے۔ میں اپنے جوانوں کو بتا رہا ہوں خاص طور سے۔ اب لکھا ہے اس کتاب میں کہ یہ جارج جرداق کچھ دن کے بعد وہ رقم لوٹانے کے لیے چرچ گیا۔ چرچ جا کر اس نے پادری کو کہا فادر کتاب میں نے چھپوا دی، بک گئی، پیسہ بھی واپس آ گیا، اب میں یہ رقم لوٹانے آیا ہوں، یہ رقم لیجئے۔ فادر نے رقم قبول کر لی۔ اب اس جارج جرداق نے ایک سوال کیا، سلام علی ابن ابی طالب کی عظمت کردار کو۔ کہا فادر ایک بات کا جواب مگر آپ کو دینا ہوگا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جس کتاب کو مسلمان پبلشر چھاپنے کو تیار نہیں تھے اسے چھاپنے کے لیے آپ نے چرچ کے فنڈ سے رقم کیوں دی؟ بس اس موقع پہ اس پادری نے کہا جارج اصل بات یہ ہے کہ چونکہ تمہاری کتاب علی ابن ابی طالب کے بارے میں تھی اور ہمارے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسائیت کی تاریخ میں حضرت عیسیٰ کے زمانے سے لے کر آج تک عیسائی اقلیت کو جتنا انصاف علی کے دور میں دیا گیا اتنا انصاف ہمیں کسی زمانے میں نہیں دیا گیا۔ علی کے دور میں ہمیں جیسی آزادی دی گئی، انصاف دیا گیا، ہماری مائنورٹی کو اتنا انصاف، اتنی عدالت، اتنا امن، اتنا سکون عیسائی حکومتوں میں بھی نہیں ملا۔ یہ فنڈ سے رقم دے کر میں نے علی کے اس احسان کا ذرہ برابر بدلہ اتارنے کی کوشش کی۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ پاکیزہ کردار ذات کا نام ہے علی، جس کے کردار کی حکومت صدیوں کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ آج علی کا ہر دشمن ذلیل ہے دنیا میں، عزت ہے تو صرف علی اور علی کے چاہنے والوں کے لیے، شرف ہے تو علی اور علی کے چاہنے والوں کے لیے، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے دعوت حق پہ لبیک کہتے ہیں۔ جب زمانے میں ظلمت کی تاریکیاں چھاتی ہیں تو علی والے منارہ نور بن جاتے ہیں۔ اسی لیے مکتب اہل بیت بھی زندہ ہے جسے مٹانے کے لیے کوشش کی گئی۔ آواز حق پہ لبیک کہتے ہیں، ہم کبھی بھی حق کے مارکے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کیا ہوا؟
میدان کربلا میں جب 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا اور روایتیں کہتی ہیں کہ یزید کے لشکر پہ لشکر، فوجوں پہ فوجیں کربلا میں آنے لگی، ہزاروں کا لشکر جب آ گیا تو بہن زینب کلیجہ تھامے ہوئے اپنے بھائی حسین کے پاس آئی اور آ کے کہا ماں جائے دشمن کی اتنی فوجیں آ رہی ہیں بھیا، اتنی فوجیں آ رہی ہیں، کیا کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا؟ کہا بہن صبر کرو، ہماری مدد کو بھی کوئی آئے گا۔ کہا یا نہیں کہا؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں عزادارو، 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا آیا اور 2 محرم سے کربلا میں یزیدی لشکر کا آنا شروع ہوا اور یزیدی لشکر ہزاروں کی تعداد میں کربلا پہنچا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ کربلا میں جب فوج یزیدی کی کوئی نئی کھیپ آتی تھی، نئی فوج آتی تھی، تو یہ آنے والے ظالم ایک عجیب کام کرتے تھے۔ تازہ دم گھوڑے، تازہ دم لشکر جب کربلا میں آتا تھا، کوئی لشکر خولی کی سرپرستی میں، کوئی عمر سعد کی سرپرستی میں، کوئی شمر کی، جب نیا لشکر کربلا میں آتا تھا تو اس لشکر میں جتنے گھوڑے ہوتے تھے، مان لیجئے 10,000 کا لشکر آیا ہے، 15,000 کا لشکر آیا ہے، اس میں جتنے گھوڑے ہیں 10,000 کے لشکر میں اگر 5,000 گھوڑے سوار ہیں تو یہ اپنے گھوڑوں کو ایک ساتھ باندھتے تھے اور ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کو حسین کے خیموں کے چاروں طرف دوڑاتے تھے۔ اور روایت کہتی ہے جہاں اتنے گھوڑے ایک ساتھ دوڑ رہے ہو تو آپ کو پتا ہے زمین تھر تھر آتی ہے۔ روایت کہتی ہے جب یہ گھوڑے حسین کے خیموں کے چاروں طرف دوڑتے تھے تو خیام حسینی میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ننھے ننھے بچے ڈر کے مارے اپنی ماؤں کی آغوش میں چمٹ جاتے تھے، خوف کا عالم، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں چپک جاتے تھے، ہزاروں گھوڑے خیام حسینی کے چاروں طرف دوڑائے جاتے تھے۔ ایسے میں بہن آ کے کہتی ہے بھیا دشمن کی اتنی فوجیں آ رہی، ماں جائے کیا کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا؟ کہا بہن صبر کرو، ہماری مدد کو بھی کوئی آئے گا۔ کون آیا حسین کی مدد کو؟ ادھر لاکھوں آئے، ادھر ایک حبیب آیا میدان کربلا۔ میں نے کہا علی والے اس لیے سر بلند ہے کہ وہ حق کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ حسین نے صحرائے کربلا سے ایک خط لکھا قریب کے شہر کوفہ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو۔ عزاداروں، ہم ان شروع کی تاریخوں میں ایک ایک صحابی حسین کا ماتم کر لیتے ہیں، سلام اس حسین پر جس نے 1-2 پہر میں 72 لاشیں اٹھائے۔ ہم ایک بار میں سب کو رو بھی نہیں سکتے۔ حبیب حسین کا بچپن کا دوست، خط لکھا حسین نے کربلا سے حبیب کے نامہ بر حبیب کے دروازے پہ پہنچا۔ روایت کہتی ہے حبیب اس وقت دسترخوان پہ بیٹھے تھے، دروازے پہ دق الباب ہوا، حبیب اٹھ کے آئے، قاصد نے خط دیا، خط کو کھولا، بس اتنا لکھا تھا حبیب یہ خط حسین غریب کی طرف سے ہے، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ حبیب ہم کربلا میں نرغہ آدم میں گھر چکے ہیں، حبیب سنو، حبیب اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو آؤ، حبیب اگر عصر عاشور تک کربلا آ گئے تو آ گئے، مگر نہ پھر عصر قیامت ملاقات ہو۔ حر نے خط کو آنکھوں سے لگایا، حبیب نے نامے کو چوما، آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کیا بات ہے؟ کہا ایک خط آیا۔ کہا کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا آقا کربلا میں نرغہ آدم میں گر گئے ہیں، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا حبیب مدد کے لیے بلایا ہے، آ کے یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کنیز خدا سوچ رہا ہوں اگر چلا جاؤں گا تو اس عمر میں تیرا کیا ہوگا۔ جیسے ہی اتنا سنا، معرفت رکھنے والی خاتون کی طرف کے کہا حبیب کیا حیا نہیں آتی؟ مولا بلا رہا ہے، تمہیں میرا خیال آ رہا ہے؟ کہ کنیز خدا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے کیسے ہو سکتا ہے میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں؟ اجرکم اللہ، جسے جانا ہوتا ہے اسے سرحدیں نہیں روکتی۔
روکتی، پہرے نہیں روکتے، کوفے پہ سخت پہرا تھا، اور جو حسین کے چاہنے والے تھے ان کے دروازوں پہ اور سخت پہرا تھا۔ حبیب کو تو سب جانتے تھے حسین کا چاہنے والا ہے، مگر جو جانا چاہتا ہے اسے دشمن کسی حال میں نہیں روک سکتا۔ آپ نے جو یہ سن رکھا ہے نا، حبیب نے گھوڑا غلام کو دے کے بھیج دیا شہر سے باہر، اس لیے کہ اگر حبیب خود گھوڑے کو لے کے نکلتے تو کوفے سے باہر جا نہیں سکتے تھے۔ یہ ٹیکٹک تھی جو حبیب نے اختیار کی۔ غلاموں کو اس زمانے میں گھوڑے پہ سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ غلام گھوڑا لے کے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام گھوڑے کو چرانے جا رہا ہے، اور غلام لے کے گھوڑے کو باہر چلا گیا شہر کوفہ سے۔ حبیب بازاروں سے گزرے چیزوں کو دیکھتے ہوئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ حبیب کا ارادہ کیا ہے۔ دیکھنے والے سمجھے حبیب بازار میں کچھ خریدنے کے لیے نکلے ہیں، دکانوں سے ہوتے ہوئے، گلیوں سے ہوتے ہوئے حبیب خاموشی سے شہر کے باہر آ گئے۔ اب جو وہاں پہنچے جہاں غلام گھوڑا لیے کھڑا تھا تو کیا دیکھا، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور غلام گھوڑے کی گردن سہلا سہلا کے کہہ رہا ہے، اے آقا کے گھوڑے پریشان مت ہو، اگر آقا نہ آ سکا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب نے جیسے ہی سنا ایک بار تڑپ کے کہا، ہائے مظلوم کربلا، یہ کیسا وقت آ گیا مولا۔ غلام جان نثار کرنے کی بات کر رہے، حبیب قریب آئے، غلام سے کہا، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ معرفت رکھنے والا غلام تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، آقا جب تک آپ کی خدمت کا موقع تھا مجھے اپنے ساتھ رکھا، آج فاطمہ کے لال کی خدمت کا موقع ہے تو مجھے آزاد کر رہے ہیں، آقا مجھے ساتھ لے کے جائیے۔ تاریخیں کہتی ہے حبیب کا یہ غلام بھی کربلا میں آیا۔ کوفے کی طرف سے حسین کو جب گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا، کہا اکبر جاؤ میرا حبیب آ گیا۔ عباس میرے مہمان کا استقبال کرو۔ عباس آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے، حبیب کا استقبال کیا، آئے آقا کی خدمت میں، مولا کی خدمت میں آئے۔ خیمہ گاہ کے باہر ایک غلغلہ بلند ہوا، سلام علیک کی آوازیں آئی، ایک شور بلند ہوا۔ خیمے میں زینب نے کہا، اما فضا یہ خیمے کے باہر شور کیسا ہے، ذرا دیکھو ہلہلہ کیسا ہے۔ آئی فضا واپس گئی، کہا جا کے بی بی مبارک ہو، آپ کے مظلوم بھیا کی مدد کے لیے کوفے سے حبیب آیا ہے۔ جیسے ہی حبیب کا نام سنا زینب نے کہا، اما فضا ذرا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ جیسے ہی آئی فضا آ کر کہا، حبیب مبارک ہو، تمہیں فاطمہ کی لاڈلی سلام کہتی ہے۔ جیسے ہی زینب کا سلام سنا حبیب زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربلا کو سر پہ ڈالا، سر و سینہ پیٹ کر کہا، خدایا آل محمد کتنی مظلوم ہو گئی کہ آج شہزادیاں غلام کو سلام کہلا رہی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین یا حسین۔